नाज़रीन मोहतरम आदाब। आज हम आपके सामने एक नया सिलसिला लेके आ रहे हैं और ये सिलसिला आपको कैसा लगेगा और हमें ज़रूर बताइएगा इस पे हम किस हद तक कामयाब हो रहे हैं। सिलसिला है, मुझे एक शेर याद आ रहा है गुलबर्गा कर्नाटक के एक अजीम शायर सुलेमान खतीब का। वो कहते हैं, बात कहते हैं बात कहने को, बात उम्मुल किताब होती है। हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी कुछ इस तरह का है कि बात से बात निकलती है। जब बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी, बात नहीं करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। चुप्पी अपनी जगह सही है, लेकिन बात करना बहुत लाजिम है। और आज के इस सिलसिले के जो हमारे पहले मेहमान हैं, जिनसे हम बात करते करते बातों को आगे लेके चलेंगे, हमारे मेहमान हैं सैयद ज़ीशान फाजिल साहब, जो दूरदर्शन से वाबस्ता रहे, स्टेज से वाबस्ता रहे, इल्म व अदब से वाबस्ता रहे। और जब मैं देखता हूं, मेरे सामने उनकी कुछ किताबें पड़ी हैं। एक किताब है जिसका मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा, वो है सिरातुल हमीद। और ये सिरातुल हमीद किताब जो इन्होंने लिखी है, और ये किताबें हैं सब इनकी हैं, कुछ तादाद अभी कम है और भी किताबें इनकी। तो इनसे शुरुआत कहां से करें? किताबें लिखने से, दूरदर्शन में काम करने से, प्रोग्राम तरतीब देने से, या प्रोग्राम को जाज़िब नजर बनाने से। तो नाज़रीन मोहतरम, इनके और आपके बीच में ज्यादा देर अपनी तमहीद को लंबा नहीं करूंगा। इनसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि ज़ीशान साहब, दौड़ सोच पीछे की तरह हल्का सा, जब मैं आपसे ये सवाल करूं कि जब आप हल्का सा पीछे की तरफ नजर दौड़ाते हैं, किस तरह का ज़ीशान फाजिल आपको नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया बशीर आरिफ साहब, अच्छी तमहीद बांधी आपने। अब आप सोच रहे हैं कि दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश अयाम। तो मैं बचपन में एक आम सा बच्चा था, जिसमें कोई खासियत नहीं थी। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि हमारे घर का जो माहौल था वो पढ़ा लिखा माहौल था। मेरे वालिद साहब की वजह से घर में लिखना, पढ़ना, तहजीब, अखलाक, अच्छे लोगों का आना जाना, उनकी सोहबत में रहना, तो वो असर जाहिर है मैंने भी कबूल किया। एक वजह उसकी और रही ये कि मैं अपने वालिद साहब के बहुत करीब रहा। 6 साल की उम्र में 1958 में मुझे याद आ रहा है, वो मुझे अदबी महफिलों में ले जाया करते थे। और उन्होंने ही मुझे 1962 में रेडियो पहुंचाया, जहां मैं बच्चों का प्रोग्राम किया। पोलो ग्राउंड में हुआ करता था रेडियो कश्मीर। जी हाँ, उस वक्त मैं 6 साल का था। जी जी। तो 1962 में मैंने पहला प्रोग्राम वहां किया था। मुझे याद आ रहा है, आन जहानी सोमनाथ साधु, कितने मुखलिस और कितने बुलंद पाए की शख्सियत थे वो। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने उसमें एक कश्मीरी नज़्म पढ़ी। अब बशीर साहब, जब आप रेडियो पर आए, आपका नाम ब्रॉडकास्ट हो, तो आप थोड़े से मुहतात हो जाते हैं अपनी गिरद पेश में। आप अपनी इज्जत का लिहाज रखते हैं, कुछ वो चीज़ें आप तर्क करते हैं जो आपके शायनशा नहीं होती। वही हुआ। आपको क्या क्या तर्क करना पड़ा? बहुत कुछ, बहुत कुछ। क्योंकि अब मेरे रिश्तेदार जो हैं वो भी मुझे पता नहीं चिढ़ाते थे, क्या करते थे कि तुम्हारा नाम आता है रेडियो पर। तो मोहल्ले वाले भी जानने लगे कि ये रेडियो पर आता है। बुधवार को उन दिनों बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था, तो मैं बाकायदगी के साथ वहाँ शमूलियत करता था उस प्रोग्राम में। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मोहल्ला था डबतल जो है, ये आली कदल, जमालटा, नवाबाजार, जैनकदल और यहां से महाराजगंज होते हुए
اس سرکل میں یہ پڑھتا ہے. یہاں کچھ بہت اچھی شخصیتیں تھیں. غلام رسول متو صاحب تھے ان دنوں، غالباً وہ ان دنوں ممبر پارلیمنٹ تھے ان دنوں. یہاں سے محمد شعبان صاحب تھے. ادھر سے ایک ہمارے خوش دل کشمیری صاحب تھے، چھوٹے چھوٹے قد کے، موٹے موٹے سے، بڑی پگڑی لگایا کرتے تھے اور کوچوں میں سے گزرتے گزرتے اپنا آسا لے کر تو ڈھال دے کے بولا کرتے تھے اللہ محمد قرآن، اللہ محمد قرآن، اور شیرینی بچوں میں بانٹا کرتے تھے. اسی طرح ہماری ہمسائیگی میں ایک بہت ہی اعلیٰ پایا کے شخص تھے قاضی غلام رسول، چیف انجینئر جو تھے، جو بعد میں چیف انجینئر. جی ہاں، ان کے والد صاحب بھی تھے تعلیم دان، بہت اچھے لوگ. تو میرا ان کے ساتھ آنا جانا تھا والد صاحب کی وجہ سے. کبھی کوئی کام، کبھی کوئی چیز، کبھی یہاں سے علی قدل کے پار رحمراہی صاحب رہا کرتے تھے، ادھر بادر مشید کے پاس غلام نبی فراق صاحب رہا کرتے تھے، مبارکی صاحب بھی اسی طرح. مبارکی صاحب ہمارے بالکل ساتھ میں گرگاڑی محلہ میں رہا کرتے تھے. تو میں ان کے ہاں بالکل آنا جانا ان کا رہا کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کدھر کان نمک رفت نمک شد، تھوڑا بہت اثر ہم نے بھی قبول کیا. تو دھیرے 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 سکول کی چیزیں ختم ہوتی گئیں. ڈنگی وتھا سے میرا، رفیع آباد سے میرا سلسلہ شروع ہوا پہلی جماعت کا. تو اول جماعت میں مجھے داخلہ ملا. بہت اچھے اساتذہ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، بڑا اچھا اسکول تھا، ہائی اسکول. وہاں میرے فادر جو ہے ہیڈ ماسٹر تھے اس اسکول میں. اس میں ایک ٹیچر، بڑے اچھے ٹیچر تھے غلام احمد مسعودی صاحب، یہ رفیق مسعودی صاحب کے فادر، وہ میرے کلاس فیلو تھے ادھر ڈنگے بچہ میں. تو اسی طرح پھر میں اپنے فادر کے ساتھ چلتا گیا. اور انہوں نے ان دنوں ایک اور چیز وہاں کی، انہوں نے بیٹری پر چلنے والا ایک ریڈیو سیٹ خریدا اسکول کے لیے. بڑی بڑی بیٹری ایور ریڈی کی ہوا کرتی تھی، تو اس پر وہ پبلک ایڈریس سسٹم اس کا چلتا تھا. تو پورے علاقے کے لوگ، گاؤں کے لوگ وہاں آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے اس گراؤنڈ میں، چاہے بارش ہو، چاہے سردی ہو، چاہے خوشگوار موسم ہو. تو یہ دیہاتی بھائیوں کا پروگرام، یہ چھکر طروف اور یہ خبریں، یہ مقبول عام تھی ان دنوں. یہ رہا سلسلہ جی بچپن کے سفر کا. جی سفر جاری ہے. جی. ابھی آپ بچپنے میں ہی تھے. ادھر کب آپ کا رخ گیا جب آپ نے سوچا کہ اب مجھے لکھنا بھی چاہیے، اب مجھے بالکل جد و مد سے شرکت بھی کرنی چاہیے ان پروگرام میں اور کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے والد صاحب کتاب تھے. انمار محمدی مارکیٹ میں آ گیا تھا اس کا پہلا مجموعہ، کیونکہ ان کی پہلی نعت بہت مقبول ہوئی تھی. آپ کو یہ لگا کہ جس ڈگ پہ، جس پتھ پہ میرے والد الحاج مرحوم فاضل کشمیر صاحب چلے، میں بھی اس قد کو چھو لوں، یا وہ قد نہیں چھو پایا؟ نہیں، وہ گول تھا میرا، وہ گول آج بھی ہے. شاید میں اس منزل کو ابھی میں نے پایا نہیں ہے، لیکن کوشش جاری ہے کہ میں کم سے کم ان کے قدموں تک پہنچوں. یہ میری کوشش ہے. قد تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ قد تک تو نہیں پہنچ سکتا، میں قدموں کی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو اس کے بعد پھر ان کا تبادلہ جو ہے وہ چندی لورا ٹنگمرگ ہو گیا. تو ہائی اسکول میں وہاں بھی وہ ماسٹر تھے، انہوں نے وہ اسکول بنایا، کافی محنت کی. وہاں ان کو سر سید کے نام سے جانتے ہیں. اس اسکول کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی. وہاں کے جو طلباء تھے انہوں نے اپنے میدان میں کافی زیادہ نام کمایا، جیسے پروفیسر عبدالجبار ہیں، جیسے محمد حنیف ہیں، یا عبدالرشید شہباز ہیں. تو وہاں بھی میں ان کے ساتھ رہا. 3 سال وہ وہاں تھے، ان کے ساتھ رہا. میں نے دیکھا وہ کتنی کوشش کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کا جو ادبی سفر تھا وہ بھی چالو تھا. مشاعروں میں شرکت کرنا، ادبی سیمینار میں جانا، وہ مجھے ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو یہ مجھے ایک موقع ملا کہ ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی
बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। मैं हिंदुस्तान के बहुत से शोरा के बारे में और अदीबों के बारे में और बुलंद शख्सियात के बारे में जानने लगा। तो उन्हीं दिनों मुझे याद आ रहा है शमसुद्दीन ये शमीम मोहम्मद शमीम से मेरी मुलाकात हुई। वो इन दोनों इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में थे। यहाँ टीआरसी में एक बड़ा हॉल था, आपको याद होगा, मुशायरे हुआ करते थे। तो बड़े बहुत बुलंद पाया के ऑल इंडिया मुशायरे हुआ करते थे। ये फिराक गोरखपुरी, आले अहमद सरूर, खुमार बाराबंकवी, जगन्नाथ आज़ाद, बहुत सारे लोग आया करते थे। तो मैं उनका कलाम सुना करता था और नोट किया करता था। जीशान साहब, कुछ चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं इस शेर से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि याद माजी अजाब है यार। अब ये होना चाहिए, याद माजी एक ऐसी हकीकत है जिससे लुत्फ अंदोज होना चाहिए। आप याद माजी को अजाब समझते हैं कि? मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूं, ये अजाब नहीं है। यादें हमेशा खुशगवार होती है। अब आपने बुढ़ापे में अपनी जवानी की तस्वीर देखी तो ये कौन सा अजाब है? ये कुदरत का अमल है। ये आपको बहैसियत इंसान एक्सेप्ट करना है कि आप नौजवान थे, आपने जवानी का आलम गुजारा, उसके बाद आप वो दहलीज छोड़ के आप एक ऐसे उम्र में आ गए जहां आपको वो चीजें अब वो शोभा नहीं देती जो जवानी के आलम में आप किया करते। ये कौन सा अजाब है? तो आपको तो अपना स्टेटस बनाना है उस एज में जिस एज में आप हैं। मुझे याद है मैं दिल्ली में था उन दिनों, बहुत साल की बात है ये। आपने एक किताबचा मुझे दिया, छोटी सी किताब थी, कायनात। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे ये मैंने साइंसी जो कुछ मज़ामीन के साथ साथ वोकैबुलरी है उसको मैंने कश्मीरी में जी हाँ पेश करने की किताब आपके सामने है। जी किताबें सामने है मेरी। पर है। ये 200 सफ़ात की किताब है और ये 1981 में जुनून एक तारीख था छापने का, क्योंकि अपने वालिद साहब की किताबें देख देख कर हमें भी शौक़ पैदा हुआ हम कुछ करें। तो पहली किताब मैंने कायनात लिखी, ये 1981 था। तो किताब के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तकदो करनी पड़ी, कर्जा लेना पड़ा। तो ऑफसेट पर छपाई मैंने उन दिनों, ऑफसेट का रिवाज नहीं था, तो दिल्ली में छपाई। तो उसके बाद ये किताब जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो थी उस वक्त, उन्होंने ये तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के निसाब में शामिल की। तो किताब आते ही सारी खत्म हो गई। शायर नहीं बने आप, क्योंकि आपके वालिद बहुत बड़े शायर थे, या शायर आप बनना नहीं चाहते थे, या वो आप समझ रहे हैं कि आप में वो मादा नहीं था कि आप शेर कहते? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये फन बहुत मुश्किल है, ये फन मेरे पल्ले नहीं पड़ा। हालांकि मुझे कता कलाम, आप कभी अब्बा की कोई गजल चुराने का मन बना? नहीं, अपने नाम कर लूं? नहीं, मैंने कहा ये सबको पता, क्योंकि उनका जो तर्ज था, उनकी जो तहरीर थी, उनका जो अंदाज था, उनका जो डिक्शन था, तो फाजिल कश्मीरी इज अ हाउस होल्ड नेम। ये तो सवाल है। मैंने लिखे गाने लिखे, मैंने प्यार मोहब्बत के गाने लिखे मैंने, क्यों दूर है क्यों है जुदा है दिलरुबा आप आसा। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने, सिंगर्स ने ये गाने गाए बॉम्बे में। सपना मुखर्जी ने गाए, अनवर ने गाए, बहुत सारे लोगों ने गाए, ये शबीर कुमार ने गाए। मैंने लिखे कुछ गाने, मैंने ज़रूर लिखे। और उन दिनों मेरी तस्वीर जो है हसन जयपुरी किया करते थे। माशाल्लाह। मुझे इस पर एक बात याद आ रही है कि मैं आपको चिढ़ाते हुए नहीं बल्कि दिल से कहता हूं कि आप हमारे कश्मीर के सुभाष घई हैं। वो इसलिए मैंने कॉइन किया वो टर्म, जब मैंने आपका प्रोग्राम जो आपने सीपीसी में किया था स्वरांजलि जी, बड़ा मकबूल हुआ था। जी हाँ, म्यूजिक का प्रोग्राम था। आप दूरदर्शन श्रीनगर में भी जब रहे तो आप नए साल का जो प्रोग्राम तरतीब दिया जाता था तो उसमें भी आप ऐसा लगता था कि छोटी सी चीज को बहुत बड़ा पेश करने की सलाहियत आप में है। ये आप जानबूझ के करते थे या कुछ चाहते थे कि कुछ इसमें हो जाए? नहीं, मेरी उपज थी कि मैं चाहता था कि मैं कुछ नया करूं। मैंने यहाँ स्टूडियो बेस्ड सॉन्ग पिक्चराइजेशन की,
کچھ ایسے ایفیکٹس کیے. مجھے ایک بار اپنے زمانے کے مشہور معروف پروڈیوسر بشیر بڈگامی صاحب, انہوں نے ایک شاٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھا, کہا یہ جو کار کا سین تھا یہ تم نے کیسے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ راز کی بات ہے, یہ میں نے ان کو نہیں بتایا. اب کار تو میں اسٹوڈیو میں نہیں لا سکتا تھا, اس میں لوگوں کو بٹھا نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے گرافکس پر ایسا ایفیکٹ پیدا کیا کہ وہ جو کار کے فرنٹ مرر کی جو ریفلیکشن تھی وہ بھی ان صورتوں پر آیا تھی. اتنا پرفیکٹ تھا وہ سین. دیکھیے بات سے بات نکلتی ہے, پروگرام کا ٹائٹل ہی ہے. اب یہ بات, یہ راز آپ کھول ہی دیجئے. وہ میں نے سیدھی سی بات ہے, وہ ایک کار کا فوٹوگراف لیا تھا, اس پر پھر امیجز کی تھی وہ بلیک سائیک پر لے کے, اور ایک کارڈ بورڈ جو ہے وہ کیمرے کے لینس پر فکس کیا تھا تاکہ وہ امیجز جو ہیں وہ منیمائز ہو جائیں. پھر اس کے بعد ایک پرٹیکولر اینگل لے کر میں نے دونوں پکچرز کو ایک ساتھ ملایا, کار کو بھی اور ان دو چھوٹی امیجز کو بھی, تو لوگ اتر گئے کار میں. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ جو مثال کر, میں اپنی مثال دوں, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے کچھ ایسی چیزیں کی جو مجھے دوسروں کو بتانی چاہیے تھی, وہ بھی سیکھ جاتے, وہ بھی کر جاتے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا تاکہ کچھ ہو سکتا تھا بشیر بڈگامی صاحب آپ سے اچھا تجربہ کر لیتے؟ نہیں, بشیر صاحب کیا تجربہ کرتے ہیں, بشیر صاحب تو حرف المولا تھے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. نہیں, میں ان سے جونیئر تھا یہاں, تو میں ان کے بعد آیا. انہوں نے اس وقت اپنا سکہ جمایا. یہ تو نہ تو یہ ان کی تعریف ہے اور نہ تو یہ مبالغہ آ رہی ہے, یہ صرف تاریخ کو دہرانا ہے. جی, میری کتاب ہے اپنی بات, ٹیلی ویژن کے بارے میں نے لکھا ہے, لوگوں کے بارے میں لکھا, اس میں نے صاف لکھ دیا ہے کہ خالق رسول میر, جو پہلی فلم انہوں نے رسول میر بنائی اور اس کے بعد پھر حبہ خاتون بنائی, تو اب ہم لوگ قدردان نہیں ہیں, قدر شناس نہیں ہیں, ورنہ ہماری آرکائیوز میں یہ فلمیں, رسول میر جیسی فلم, مجھے یاد آ رہا ہے جب اس کا وہ لاسٹ کا سین تھا, وہ جب وہ ہوا چل رہی ہے اور اس کا ہیرو بھاگ رہا ہے اس پہاڑی پر, کیا ایفیکٹ پیدا کیا تھا, کیا بات. اور اس وقت 70s کی دہائی میں ایسی چیزیں بنانا, ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا, کیونکہ بشیر صاحب ان دنوں سہولیات نہیں تھی. آج آپ کے پاس سہولیات ہے, آج آپ کے پاس گیجٹس ہیں, آج آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس وقت کچھ نہیں تھا. یہاں میں ایک اور نقطہ چھیڑنا چاہتا ہوں, ایک اور بات چھیڑنا چاہتا ہوں. کچھ مدت پہلے, کچھ مہینے پہلے, سال 1.5 سال پہلے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. جی, اور جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ ناساز ہیں, تو ہم نے آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ کھینچ کے نکالا وہاں سے. جی ہاں, علاج بھی چلتا رہا. جی ہاں. اور یہ ہمت, یہ قوت, یہ ارادہ, یہ مصمم ارادہ کہاں سے جٹا پاتے ہیں آپ کہ آپ نے پھر اس بیماری کے ہوتے ہوئے بھی وہاں افاقہ ہونے کے بعد ایک میگزین بھی جاری کرنا شروع کر دیا جو سماہی ہے, گلنار. جی ہاں, وہ کشمیری میں بولتے ہیں نا کہ چھو کہتا ہے سورس مز, تو بس وہی بات ہے. آپ بہانہ بن گئے, آپ میرے گھر آئے اپنے دوست کے ساتھ, آپ نے مجھے جلا بخشی, آپ نے مجھے حوصلہ دیا. پھر میں نے کہا کہ بیماری تو ہو گئی, گھر کی مشکلات بھی ہو گئی, مصیبتیں بھی جھیل لی, آپ کی اہلیہ بھی وہ انہی دنوں گزر گئی تھیں. تو اس سٹیج پر اہلیہ کا گزر جانا, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑا کوئی صدمہ ہے. آپ بالکل بے بس, بالکل اکیلے پڑ جاتے ہیں. اب ڈائیورشن ہے, آپ دوستوں سے ملیے, بات کیجئے, کام کیجئے, تخلیقی کام کیجئے. تو بھائی ایسے ہی آیا میرے, جب آپ کے بعد پھر مجھے گلنار کا خیال آیا, میں نے کہا کیوں نہیں یہ میگزین شروع کریں فاضل صاحب کی یاد میں. میں نے ویسے بھی بہت پہلے بیاد فاضل کر کے اس کی شروعات کی تھی, تو اب یہ چھپ رہا ہے, اب لوگ اس کے لیے لکھ رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب اس میں آرٹیکلز آتے ہیں, لوگ اپنی چیزیں لکھتے ہیں, اپنے تجربات لکھتے ہیں. جیسے آپ نے کئی مضامین جو بہت ہی ایک تاریخ ہے, وہ
اب ریڈیو میں جگنا ساقی کے بارے میں، پشکر بان کے بارے میں، سومناتھ سادھو کے بارے میں، یا وہ ہمارے وہ احمد صاحب ہیں ان کے بارے میں، بھئی یہ ایک تاریخ بن جائے گی. آج کی پود کے لیے آپ جگناتھ ساقی کا نام لیجئے، مشکل سے ہوگا کہ کو کتنا بول پائیں گے. ارے صاحب گوپی ناتھ، پنڈت گوپی ناتھ پنڈت جو گوپی ناتھ، بچا بالکل کوئی نہیں جانتا. بالکل. اب ان کا اس دور میں کنٹریبیوشن ہے جب ریڈیو ایک نئی بات تھی. جیسے ایک شور آفاق فیچر، زون ڈب، سندباد مچاما، ایسی چیزیں جو اس وقت ہوئی ہیں، دو بالیاں گیہوں کی، بشیر بٹ جیسا ڈرامہ آرٹسٹ آپ پیدا کر سکتے ہیں. یہ تاریخ ہے. جب تک یہ تاریخ قلم بند نہ ہو، یہ ایک اثاثہ ہے آنے والی. یہ تاریخ قلم بند ہونا، اس کو کہیں پر ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ترتیب وار محفوظ کرنا ایک الگ بات ہے. صرف تاریخ کو رقم کرنا، تاریخ کو محفوظ کرنا ہی بات نہیں ہے. اس مشن کو آگے لے جانے میں آپ کا کیا رول رہا؟ آپ صرف تاریخ پہ ہی دیکھتے رہے کہ اس نے یہ کیا، وہ چلو کر گئے. ہم نیا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اس سے بہتر چیز نہیں کر پا رہے ہیں. نہیں، ہم نئی چیزیں بھی کر رہے ہیں، ہم نئی چیزیں بھی کر رہے ہیں، لیکن نئی چیزوں کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے جتنا اثر ان پرانی چیزوں کا ہے، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. اگر آپ خیام کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اگر آپ گنی کشمیری کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اگر آپ ان شعراء کو آگے نہیں بڑھائیں گے جنہوں نے ہماری تاریخ رقم کی ہے، تو آپ نئے کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پرانا آپ بھول جائیں گے. لیکن ان کا تو حق بنتا ہے ان کو یاد کرنا، ان کو دہرانا، ان سے استفادہ کرنا، یہ تو حق بنتا ہے. اب ایک خاص بات جی ہے، وہ ہے آپ کا کتابوں کا سلسلہ. جی کبھی آپ اپنی سوانی لکھتے ہیں، کبھی آپ حج بیت اللہ پہ گئے تو آپ نے کتاب ترتیب دی صراط الحمید، جی تاکہ جو عازمین ہیں جی ہاں، ان کو ایک ملے گائیڈ اس طرح سے وہ ہو جائے. اور پھر آپ نے 11 ہورائزنز، جی ہاں، اور اپنے ابا مرحوم الحاج فاضل کشمیری صاحب کا جو نعتیہ مجموعہ ہے اس کا 14واں ایڈیشن بھی آپ نے شائع کروایا. جی یہ خالی ایسی اولاد نظر آتی ہیں جو اپنے والد یا والدین کو کہیے ان کا نام روشن کرتے 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 اس نام کو زندہ رکھنے کی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں. دیکھیے بشیر صاحب، میرا ذاتی تعلق یہ ہے کہ میرے لیے میرے والد صاحب دعا کر کے گئے ہیں. میں نے زندگی میں بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، بہت برا وقت دیکھا ہے، لیکن میں ان ساری مصیبتوں سے نکل کے آیا. مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. دفتری مشکلات، سماجی مشکلات، اس کے بعد پھر صحت کے معاملے میں موت کے منہ سے باہر آنا. لیکن ہمیشہ مجھے یہ خیال رہا کہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ ہے اور وہ قائم ہے. مجھے یاد آ رہا ہے جب وہ گزر گئے، ان کو غسل دیا جا رہا تھا، میں بالکل بے زبان ہو گیا تھا. میں نے ان کے پیر جب دھوئے جا رہے تھے، وہ میں نے یہاں اپنے سر پر پکڑے ہوئے تھے جھک کے، اور میں نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، میں نے کبھی اونچا بولا ہوگا آپ کے سامنے، میں نے کبھی خشم سے آپ کو دیکھا ہوگا، آپ کی بات نہیں مانی ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے. واہ 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 واہ، یہ میں نے صاف ان کو بولا تھا. واہ 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 واہ. 11 جولائی 2004 کو جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت بالکل پھر مجھے میری اہلیہ نے کہا کہ آپ اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ آپ کے والد گزر گئے ہیں، اتنے مشہور ہستی ہیں، کسی کو فون کیجیے، کسی کو بتائیے، کچھ تو کیجیے، آپ کیا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، ایسے تھوڑی چلے گا. بس وہی ہے، میں ان مصیبتوں سے نکل آیا، میں ان چیزوں میں یہ کامیاب ہوا. کتابیں میں نے لکھی، پروگرام میں نے کیے، ہندوستان کے 8-10 اعلیٰ پائے کے اسٹیشنز میں کام کیا، بامبے میں کام کیا، دلی میں کام کیا، جلندھر میں کام کیا 4 سال،
اور وہ بھی بہت ہی برے حالات میں. وہاں بہت نام کمایا. سرحد کے پار میرا بہت زیادہ نام تھا ان دنوں. ٹریونڈرم میں کام کیا، ملیالم زبان میں فلمیں بنائیں. اس کے بعد بامبے میں کام کیا. اس کے بعد لاسٹ میں رانچی میں گیا، جہاں سے میں بیسٹ ڈائریکٹر ریٹائر ہو گیا. لیکن اس وقت پورا احساس ہے اس بات کا کہ میرے ساتھ میرے فادر کی دعائیں چل رہی. میں آپ کی نظر اپنا ایک شیئر کرتا ہوں کہ میں پیڑ ہوں، غور کیجئے گا. جی ہاں، میں پیڑ ہوں. میں پیڑ ہوں، شاخوں پہ میرے برگ و ثمر ہے. میں پیڑ ہوں. میں پیڑ ہوں، شاخوں پہ میرے برگ و ثمر ہے. یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. ذیشان صاحب، آپ آج کے ہمارے اس پروگرام میں، جو پہلا پروگرام ہے بات سے بات نکلتی ہے، اس سلسلے کے مہمان بنے. ہمیں بڑا فخر بھی ہے، خوشی بھی ہے کہ آپ، اللہ آپ کو صحتیاب رکھے اور تندرست رکھے. اور آپ نے جو کام کیے ہیں لکھنے پڑھنے کو، کتابوں کے سلسلے کے، گلنار وغیرہ میگزین کے، اللہ آپ کو زور قلم اور زیادہ دے. آپ تشریف لائے دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو سامعین کرام، ناظرین کرام، چونکہ میں ریڈیو میں زیادہ رہا اور میری زبان پہ سامعین ہیں، ناظرین بھی ہیں اور آپ سامعین بھی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اتنی دیر سنتے رہے. لیکن ہمیں آپ کی رائے کا ضرور انتظار رہے گا. ہمارے نام اپنی رائے ضرور بھیجیے گا. پروگرام بات سے بات نکلتی ہے. شکریہ. خدا حافظ.